عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا آخری لیسن یعنی حضرت محل پڑھیں گے۔ آخری اس مناسبت سے میں نے کہا کہ مڈ ٹرم ایگزام کا یہ آخری لیسن ہے، حضرت محل۔ تو آئیے ہم دیکھیں، یہ ایک تاریخی لیسن ہے جس کا جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت محل یہ نام ہے اور یہ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں گومتی کے کنارے ایک ہرا بھرا پارک ہے جسے حضرت محل کہا جاتا ہے، اور انگریزوں نے اس مقام کو اپنی فتح کا یادگار قرار دیتے ہوئے وکٹوریہ پارک کہا تھا، اور جس جگہ سنگ مرمر کے گنبد کے نیچے اودھ کی سلطنت کا تغرا نصب ہے۔ تغرا کہتے ہیں نشان کو۔ ایک زمانے میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کا ایک حسین مجسمہ لگا ہوا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وکٹوریہ کے مجسمے کی جگہ ہندوستان کی اس اولو العزم ملکہ، اولو العزم کہتے ہیں ہمت، بلند حوصلہ والی ملکہ کا مجسمہ ہی نصب کیا جانا، نصب نے لگانا چاہیے تھا۔ یعنی یہ کہنا ہے اس سبق میں کہ وکٹوریہ کی جگہ حضرت محل کا مجسمہ یعنی ان کی جو پتھر کی بنی ہوئی تصویر لگنی چاہیے تھی، جس کے نامی سے یہ پارک منسوب ہے کہ نام سے ہی منسوب ہے یعنی مشہور ہے۔ لیکن مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا لحاظ کرتے ہوئے اس پرچم کے نشان کو ہی مناسب سمجھا گیا، جس کے سائے میں ارض ہند کہتے ہیں، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو ہندوستان کی زمین کی اس غیرت دار خاتون نے بدیسی جبر و استبداد کا 2.5 برس جبر و استبداد کا معنی ہوا کہ ظلم و ستم، انگریزوں نے ظلم و ستم کیا، اس کے خلاف یہ اٹھی اور 2.5 برس جیداری سے مقابلہ کیا، اور بجائے ہتھیار ڈالنے کے نیپال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں جلا وطنی کی زندگی کو ترجیح دی۔ جلا وطنی کہتے ہیں وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہنا، یہ جلا وطنی ہے۔ دیش سے نکل جانا، دیش بھیج دیا جانا، ملک بدر ہونا اور ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ حضرت محل کا اصل نام محمدی بیگم تھا۔ وہ اس صاحب علم و فضل تاجدار واجد علی شاہ کی ملکہ تھی، جسے انگریزوں نے عیاش اور نااہل قرار دیتے ہوئے فروری 1856 میں معزول کر دیا تھا، یعنی انہیں ہٹا دیا تھا۔ کس کو؟ واجد علی شاہ کو انگریزوں نے لکھنؤ کے تخت سے ہٹا دیا تھا۔ ان کے 14 سالہ فرزند برجیش قدر کو نائب مقرر کیا گیا۔ واجد علی شاہ مارچ 1856 میں لندن جانے کے ارادے سے کولکتہ روانہ ہوئے۔ انہیں یا کسی کو بھی کیا معلوم تھا کہ ان کی رعایا کا غم غصہ سال بھر کی مدت میں ایک طوفان کی شکل اختیار کرے گا، اور جس پردہ نشین بی بی اور کمسن شہزادے کو خود انگریزوں نے بے ضرور سمجھتے ہوئے آزاد چھوڑ دیا تھا، وہی ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے۔ انگریزوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پردہ نشین حضرت محل جو نواب واجد علی شاہ کی ملکہ ہیں، یہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے۔ انگریز اس سے ناواقف تھے۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم مانے جھنڈا بلند کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے شمالی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ دلی کے بہادر شاہ، جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور اودھ کی بیگم حضرت محل ایسے اشخاص ہیں، شخص کی جمع اشخاص، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان سپاہیوں کی سربراہی کی، اور ملک بھر میں جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔
مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ انگریز ہندوستان سے نکالے جائیں، اسی لیے اس تحریک کو بغاوت ہند کہا جاتا ہے، بلکہ برطانوی سامراج سے ٹکر لینے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ عام طور سے اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت محل کی ان سپاہیوں سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ پردہ میں تھی۔ سپاہیوں کا اصرار تھا، یعنی ضد تھا سپاہیوں کا، کہ حضرت محل اپنے اکلوتے بیٹے برجش قدر کی تخت نشینی پر رضامند ہو جائیں۔ لہذا 15 جولائی 1857 کو برجش قدر، جو صرف 15 سال کا تھا، اس قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی، یعنی اسے تخت پر بٹھا دیا گیا، اور ان کی ماں راج ماتا جناب عالیہ کہیں جانے لگی۔ ان کے تکبر اور جوش عمل نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔ 31 جولائی 1857 کو پہلا حملہ مولوی احمد اللہ شاہ کی کمان میں بیلی گادر میں ہوا۔ حملے کے روز حضرت محل کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ حضرت محل کی بہادری اور جوش کا یہ عالم تھا کہ باوجود پردے میں رہنے کے کبھی ہاتھی اور کبھی گھوڑے پر نکلتی اور لڑنے والوں کی ہمت افزائی کرتی۔ عالم باغ کے مارکا مانے جنگ میں راجہ مان سنگھ کو ان کی غیر معمولی شجاعت کے اعتراف میں علاوہ خلعت کے فرزند خاص کا خطاب دیا، یعنی ان کی بہادری کو دیکھ کے راجہ مان سنگھ کی بہادری کو دیکھ کے حضرت محل نے اسے فرزند خاص یعنی خاص بیٹے کا خطاب دیا، اور ملبوس خاص یعنی لباس، جو ان کا خاص لباس تھا، سے اپنا دوپٹہ انعام میں اس کو دیا، اور وعدہ کیا کہ فتح یابی پر، جب فتح ہو جائے گی انگریزوں پر، تو اس سے کہیں بڑھ کر دیا جائے گا۔ میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گوالیار، جھانسی، کالپی، آگرہ آزادی کی تحریک کے تمام بڑے مراکز انگریزوں کے قبضے میں جا چکے تھے، یعنی جنگ جب شروع ہوئی یہ تمام علاقے انگریزوں نے قابض کر لیا تھا، انگریزوں کا پوری طرح قبضہ ہو گیا تھا، اور اب آخری فیصلہ لکھنؤ پہ ہونا تھا، یعنی لکھنؤ فیصلہ جب ہو گیا، قبضہ ہو جاتا تو سارا فیصلہ ہو جاتا۔ آخری جگہ صرف لکھنؤ رہ گئی تھی جس پہ انگریزوں کو قبضہ نہیں تھا، جہاں 70-80 ہزار آدمی بہادری کے اور استقلال کہتے ہیں ہمت اور جرت کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو اسے جو ہے یہ استقلال کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے 70-80 ہزار لوگ۔ ان کی قومی عزت کے احساس نے حضرت محل نائب السلطنت کے علم کے نیچے شہر میں جمع کیا تھا ایسے سرفروش کہتے ہیں جو جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں، جو جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قابل انگریزوں نے جس فوج کو جمع کیا، تعداد اور اہتمام میں ایسا لشکر جرار کبھی ایک محاذ پر یکجا نہ کیا گیا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے زبردست طریقے سے لڑنے والی فوج کو تیار کیا گیا ہو۔ شروع مارچ 1858 کا زمانہ حضرت محل کے لیے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا۔ دلکشا قدم رسول، دلکشا یہ جگہ کے نام ہے، دلکشا قدم رسول، بیگم کوٹھی اور سکندر باغ، موتی محل، شاہ نجف، قیصر باغ، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا۔ انگریزی فوج لوگوں کو کچل رہی تھی، موت کا بازار تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب سے زیادہ حملے کا رخ چولکھی کے جانب ہے۔ سب سے زیادہ حملے کہاں ہو رہے تھے؟ چولکھی کے جانب۔ حضرت محل کسی طرح چولکھی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھیں، یعنی مر مٹنے کو تیار تھیں، اور وہ جگہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بیگم آپ یہاں سے ہٹ جائیے، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ ان کے صلاح کاروں نے، جو ان کی مشیر کار تھے، مشورہ قریبی تھے، انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے استقلال ہمت میں فرق نہ آیا۔ پسپائی
اور مخبری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. یعنی غدار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو غدار لوگوں نے مخبری کرنی شروع کر دی تھی، اور جدید ترین اسلحے سے لیس انگریزی فوجیں شہیدوں اور زخمیوں کو رونقتی اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھی. لوگوں کو، فوجوں کو، جو ہندوستانی لوگ لڑ رہے تھے حضرت محل کے ساتھ، ان کو کچل رہی تھی. حضرت محل کو مدافعت میں روکنے کے لیے، مدافعت سے دفاع کرنا، مطلب بچاؤ کی خاطر انگریز سپہ سالار جنرل اوٹم کی پہلی پیشکش تھی. انگریز جنرل نے کیا پیشکش کی، کیا آفر کیا؟ شجاع الدولہ کے زمانے کا عہد واپس کیا جائے گا، بشرطے کہ جنگ کو موقوف کی جائے. یعنی حضرت محل جنگ کو چھوڑ دیں تو ہم لکھنؤ کو پہلے کی طرح ہی آپ کو آزاد دے دیں گے. جناب عالیہ نے اوٹم کی پیشکش کو جواب کے قابل بھی نہ سمجھا. اوٹم کا دوسرا صلح نامہ، جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، بشرط یہ کہ جنگ سے باز آ جائیں، حضرت محل کو اس وقت ملا جو اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ سے روک لینے کے لیے تھا اور کسی اور مقام کا رخ نہ کریں. ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپیہ ماہوار وظیفہ ملے گا. حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی. یعنی انگریز نے لگاتار آفر دیتے رہے، لیکن حضرت محل سمجھتی تھی کہ انگریز یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ آج کہہ رہے ہیں کل یہ مکر جائیں گے. لہذا یہ جنگ لڑتی رہی. جنگ جیتنے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا. جب انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا اور لکھنؤ پہ پوری طرح قابض ہو گئے انگریز، تو ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا. حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی. اپنی عارضی فردگاہ لانڈی سے ہی انہوں نے اپنے جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرایا اور غلامی قبول کرنے کے بجائے برابر لڑتے رہنے اور بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی. یعنی انہیں عزم کیا کہ میں مرتے دم تک جنگ لڑتی رہوں گی، چاہے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے. نومبر 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد سے انگریزی چھاؤنیوں پر چھاپہ مار دستوں کا انتظام کرتی رہیں. لیکن جب تحریک نے دم توڑ دیا تو دونوں ماں بیٹے اپنے بچے کچے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلی گئیں. ایک مدت تک انگریز کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں. ایک انگریز مصور جو برجیش قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا، یہ پیغام لے کر گیا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد، لکھنؤ، جہاں رہنا چاہیں آ جائیں. انگریز نے آفر کیا، بیگم صاحبہ لکھنؤ، فیض آباد جہاں رہنا چاہیں وہ یہاں آ جائیں اپنے وطن میں. وہ وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا. لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہیں نہ خود آئی نہ برجیش قدر نے اپنے بیٹے کو ہی واپس بھیجا. کاٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے اور اسی میں ان کی ابدی آرام گاہ، یعنی ہمیشہ رہنے والی جو جگہ ہے، یعنی قبر وہیں موجود ہے. کہاں؟ کاٹھمنڈو کے اندر ہندوستانی مسجد اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے اور اسی میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے. یعنی اسی مسجد میں ان کی قبر ہے، آخری آرام گاہ مراد قبر ہے. تو یہ تھی کہانی اور یہ تھا یہ سبق کس کا؟ حضرت محل کا. آئیے کچھ الفاظ اس کے اندر مشکل ہیں، ان کو دیکھیں. دیکھیے آپ نے پڑھا ابھی طغرا، خط تحریر، ایک قسم کی حکومت کا نشان، نصب کرنا، لگانا، مجسمہ، بت، اولو العزم، ہمت بلند، عرض من زمین، جبر و استبداد، ظلم و ستم، جلا وطنی، دیس نکالا، دور دیس بھیج دیا جانا، ملک بدر کیا جانا، عیاش ایس پسند، معذور جسے برطرف کیا ہو گیا ہو، جسے ہٹا گیا ہو، کم سن کم عمر، علم جھنڈا، تخت نشینی تخت پر بیٹھنا، بادشاہ ہونا، تکبر سوجھ بوجھ، معرکہ لڑائی، شجاعت بہادری،
خلط خصوصی لباس پوشاک بادشاہ امیر کی طرف سے دیا جانے کا، ملبوس خاص خاص لباس سرفروش جان ہتھیلی پر رکھنے والا مستحکم مضبوط، اور لشکر جرار بہت بڑی فوج محاذ مقابلہ کی جگہ لڑائی۔ تو ہم یہ سبق کو یہیں مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہ سبق طویل ہو گئی۔ اب ہم سوال جواب دوسرے پارٹ میں ہم لوگ کریں گے۔ یہ سبق ہم نے سمجھا حضرت محل، اور دوسرے پارٹ میں اس کے سوال جواب اور ایکسرسائز کو ہم لوگ کریں گے۔ شکریہ۔